خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت آج کے دن کے لیے، اس وقت اور گھڑی کے لیے، اور خاص طور پر آج جب پوری دنیا میں مدر ڈے کو منایا جا رہا ہے، ماں کے دن کو منایا جا رہا ہے، جتنی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں میں میری طرف سے چرچ کی طرف سے ہیپی مدر ڈے۔ خوشی ہو جواب دینا ہم آپ سب کو برکت دے۔ ہم ہمارے درمیان میں آنٹی خالدہ ہے ڈیکن، وہ آج ساری ماؤں کے لیے پھول بھی لے کے آئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی زوردار تعلیم بچائی جائے۔ بیٹا صفدر ہے یہاں پہ، وہ میرے خیال میں چاکلیٹ لے کے آیا سب۔ بیٹا صفدر جو ہے وہ ساری ماؤں کے لیے چاکلیٹ لے کے آیا ہے، اس کے لیے بھی زوردار تعلیم بچائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پھول پہنائیں اور چاکلیٹ آپ کو دیں، اس سے پہلے ہم کلام مقدس پر غور کریں گے، بائبل مقدس کو سیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا خداوند ہمیں کلام مقدس میں ماں کی تعظیم، عزت، رسپیکٹ، آنر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر ہم خدا کے 10 احکام کو دیکھیں تو وہاں پر ماں باپ کی عزت کرنا کون سا حکم ہے؟ 5واں حکم ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تو جس ملک میں، جس شہر میں رہے گا، تیری عمر کو میں سرفراز کروں گا، سر بلند کروں گا، تیری عمر کو بڑھاؤں گا اور تجھے اس علاقہ میں برکت دوں گا اگر تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ اور اگر ہم افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند پاک روح کی ہدایت سے لکھواتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ تجھ پر فرض ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر۔ اور اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے جس ملک میں ہے، جس شہر میں، جس علاقے میں ہے، میں تجھے وہاں پر سر بلند کروں گا، سرفراز کروں گا۔ تو آج ماں کا رتبہ چونکہ بہت بڑا ہے، ماں بڑی سٹرگل کرتی ہے بچوں کے لیے، بڑی پریشانیاں، مصیبتوں کو جھیلتی ہے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ میری اولاد جو ہے وہ سر بلند ہو، سرفراز ہو، ترقی پائے، خدا کے جلال میں بڑھے۔ اور یہ ماں کی ایک کاوش ہے، کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ماں جو ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے مسٹیکس کرتی ہیں، کامل نہیں ہے، عبادت نہیں کرنی شروع کر دیتی۔ کامل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ آمین۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جس بھی چیز کو تم حد سے زیادہ آنر، رسپیکٹ کرنا شروع، یہاں تک اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ بت پرستی ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، کرنا بہت ضروری ہے۔ آج فزیکلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ بڑھے، دراز ہو، لوگ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر، تو میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا، بڑھاؤں گا۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے 2 ماؤں کے اوپر سیکھیں گے، پہلی دبورہ اور دوسری رسوا۔ اکثر آپ نے پیغام سنا ہوگا، کلام سنا ہوگا، ہم حنا کے اوپر، روت و نومی کے اوپر، مقدسہ مریم کے اوپر، بہت ساری زندگیوں کے اوپر ہم کلام سنتے ہیں ماں کا۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ جو دبورہ اور رسوا تھی، انہوں نے کن حالات میں اور کس طرح سے سٹرگل کی۔ دبورہ کے جو لفظی مطلب ہے وہ ہے شہد کی مکھی۔ کیا لفظ ہے؟ شہد کی مکھی۔ دبورہ کے جو نام کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ یہ دبورہ جو ہے یہ اپنے علاقہ میں قاضی کی خدمت بھی سر انجام دے رہی تھی، ایک نبی بھی تھی، نبیہ بھی تھی، ایک شاعرہ بھی تھی اور ماں بھی تھی۔ ہسٹوریکل اسکالرز بتاتے ہیں کہ دبورہ کی اپنی نسل کا بائبل مقدس میں کوئی ذکر نہیں آیا، اور تو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی دبورہ اپنے دل میں اس عزم کو، اس عہد کو لے کے اٹھی کہ میری قوم مصیبت، پریشانی اور دکھوں کی حالت میں ہے، اب مجھے سٹینڈ لینا چاہیے۔ آج ہر ماں کو
دبورہ کی طرح ہونا چاہیے. میرے ساتھ نکالیے گا قضات کی کتاب اس کا 5واں باب، قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت پر ہم غور کریں گے. دیکھیں گے کلام مقدس میں دبورہ کے منہ کے الفاظ. جی، قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت پر ہم غور کریں گے. یشوع سے آگے. جی، اسرائیل میں حاکم موقوف رہے. اسرائیل میں حاکم کیا رہے؟ موقوف رہے. حاکم ابھی تک کوئی وہاں پہ آیا نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں، حاکم موقوف ہیں، وہ اب تک قائم پذیر نہیں ہوئے. جی آگے. وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ پر برپا نہ ہوئی. جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی. دبورہ کہہ رہی ہے کہ میں جب تک برپا نہ ہوئی، میں کھڑی نہ ہوئی، اس وقت تک قوم بنی اسرائیل میں جو حاکم تھے وہ موقوف رہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگ پڑے، بتوں کی پرستش کرنے لگ پڑے، تو خداوند نے انہیں مصیبت اور پریشانی میں ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں گناہ نازل ہوا تو گناہ کی وجہ سے وہ قوم جو تھی وہ پریشانی میں، مصیبت میں، دکھوں میں پڑ گئی، گناہ کی وجہ سے. لیکن یہاں پر دبورہ جو ہے اس نے اپنے شاعرہ ہونے پر یا نبی ہونے پر یا قاضی انصاف کرنے ہونے پر فخر نہیں کیا، بلکہ ماں ہونے پر فخر کیا اور قوم بنی اسرائیل کے اس درد کو لے کر اٹھی اور خداوند کی حضوری میں چلائی کہ خداوند تو کب تک خداوند تو قوم بنی اسرائیل کو، میری اولاد کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالے رکھے گا. اگر آپ دیکھیں اس کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرگل کرتی ہے. نام کا امپیکٹ جو ہے، نام کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگی پر پڑتا ہے. اگر آپ جانیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ جگہ بجگہ گھومتی پھرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ باغوں میں پھولوں کی تلاش کرتی پھرتی ہے کہ کس جگہ سے مجھے شہد ملے، رس ملے، اور میں اس پھول سے رس کو چوز کر اپنے شہد کے اس چھتے میں لے کے آؤں. اور دبورہ میں بھی یہ بات تھی کہ جس طرح شہد کی مکھی سٹرگل کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اس نے بھی قوم بنی اسرائیل کے لیے بہت محنت کی ہے، اور ان حالات میں کی ہے جبکہ غلامی میں تھی، لوگ پریشانی میں تھے، لوگ غم میں تھے، لوگ ہلاک ہو رہے تھے، غیر اقوام کے لوگ جو تھے وہ مار رہے تھے انہیں، اور دبورہ ان حالات میں کھڑی ہوئی. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ جب اپنے چھتے کی حفاظت کرتی ہے تو اسے گرمی سے بھی بچاتی ہے. ایک لیئر ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ ایک جس طرح پلاسٹک بیگ کی لیئر ہوتی ہے، اس طرح کی ایک لیئر ہوتی ہے، اور جب اسے گرمی کی شدت اس شہد تک پہنچتی ہے تو وہ اس لیے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پنکھوں سے ہلانا شروع کر دیتی ہے اپنے پنکھوں کو تاکہ ہوا اسے ملے اور شہد جو ہے وہ ٹھنڈا رہے. کتنی سٹرگل کرتی ہے دیکھیں ذرا. جو اس کے نام کے مطلب ہے وہی دبورہ کر رہی ہے. اور دبورہ نے بڑی کوشش اور جدوجہد کی تاکہ غیر اقوام سے اپنی اولاد کو بچائے، اپنی قوم بنی اسرائیل جو جسے وہ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی تھی اسے بچائے. اگر آج آپ دیکھیں ماں بھی ہماری زندگی میں بہت سٹرگل کرتی ہے. اکثر لوگ ہم مثال دیتے ہیں کہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بچے کی کس طرح سے پرورش کی ہوتی ہے، کن مشکلوں سے وہ نکلی ہوتی ہے. اور آج بچے جو ہیں جب تھوڑا سا قدور ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اچھی جابس پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماں ہی کو نہ چیز سمجھتے ہیں، ماں کو وہ عزت، آنر، رسپیکٹ نہیں دیتے.
کیونکہ بوڑھے ہونے پر ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن دبورہ نے اپنی زندگی میں اس عزم کو رکھا کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں۔ آپ دیکھیں کہ شہد کی چھتے میں سے شہد نکالیں جب، تو شہد کی مکھی کس طرح سے سٹرگل کرتی ہے، کس طرح سے لڑتی ہے کہ اسے بچائے، اسی طرح سے دبورہ نے سٹرگل کی، لڑی، اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوئی۔ حالانکہ انہوں نے ایک حاکم کو کھڑا کیا کہ جاؤ اس پہاڑ پر جا کر کھڑا اور لڑ، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے کہا جب تک تو میرے ساتھ نہیں چلے گی میں نہیں لڑوں گا۔ جی اسی چیپٹر کو نکالیے گا، 5واں چیپٹر، اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا۔ اسی دن دبورہ اور ایبی نوئم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ یہ دبورہ نے گیت گایا تھا فتح مندی جب اسے ملی تھی، جب وہ فتح مند ہوئی تھی۔ وہ شاعرہ بھی تھی، شاعری بھی کرتی تھی۔ جی پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، جی اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو۔ اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی۔ کیا کروں گی؟ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح سرائی کروں گی، شکر گزاری کروں گی، اس کے جلال میں بڑھوں گی۔ اور یہ ایک ماں کی سٹرگل ہے۔ آج ہر ماں کو دبورہ کی طرح سٹرگل کرنی چاہیے۔ وہ گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، فوجوں کو دیکھ کر ڈری نہیں، بلکہ ایک جرأت مندانہ اس نے فیصلہ لیا اور اپنی قوم کے لیے، اپنی جسے اولاد سمجھتی تھی ان کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور آج ماں بھی ایسا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ماں نے کبھی اپنی اولاد کو اپنی غریبی ظاہر نہیں کروائی۔ بچہ کہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں یا فلاں کالج میں پڑھنا ہے جس کی بڑی سے بڑی فیس ہے، ماں یہاں تک کہ ماں اگر گھر میں کام کاج کر رہی ہے تو وہ باہر لوگوں کے کام کاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اس نے اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے فیس نہیں دے سکتی، میں اتنی مہنگی یونیورسٹی میں تجھے پڑھا نہیں سکتی۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کی ماں کام کاج کر رہی ہے، وہ کام سے جتنی بھی تھکی کیوں نہ ہو، آپ رات کو بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو وہ رات کو تھکی ہاری بھی آ کر آپ کے لیے کھانا بنائے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ اسی طرح دبورہ کی سٹرگل تھی تو وہ اپنی قوم کے لیے اٹھی، وہ اپنی قوم کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جی اس کا چوتھا باب نکالیے گا، اسی قضات کی کتاب اس کا چوتھا باب، اس کی 8ویں آیت سے پڑھیے گا۔ اور برق نے اس سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دبورہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، لڑنے کے لیے میں کھڑا ہوں گا۔ اگر تیرا ہاتھ، تیری دعائیں، تیرا روب دبدبا میرے پیچھے ہوگا، مجھے حوصلہ ہوگا تو میں وہاں پر لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ جی آگے، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ آگے پڑھیے گا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسلا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ دبورہ نے اسے مارا۔ دبورہ نے کہا کہ اگر تو چلے گا، لڑے گا، میں تو تیرے لیے دعائیں کر رہی ہوں، التجائیں کر رہی ہوں، خداوند تجھے سرفراز کرے گا۔ لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں لڑنے جاؤں گا تو تو میرے ساتھ چلے گی۔ تو دبورہ نے کیا کہا؟ تجھے اس سے اس کو عزت نہیں ملے گی، آنر رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ یہ ایک ماں کی سٹرگل ہے، ماں کھڑی ہوئی اپنی اولاد کے لیے۔ آج ہر ماں کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اگر میری اولاد نافرمان ہے تو دعا میں ٹھہر جائے۔ اگر اس ماں کو چاہیے کہ اگر میری اولاد جو ہے وہ نافرمانیوں گناہ میں بڑھتی جا رہی ہے تو میں خدا کی حضوری میں کھڑی ہو جاؤں اور اس چٹان پر کھڑی ہو جاؤں۔ چٹان کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع۔
تو جب ہم چٹان پر کھڑے ہوں گے تو ہم گریں گے نہیں، کہ ہماری مضبوط چٹان جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہمیں التجائیں کرنی ہے، ریکویسٹیں کرنی ہے خدا ان کی حضوری میں کہ میری اولاد کو سرفراز کر، ابلیس کے جوئے بندنوں سے چھڑا۔ تو میرا اور آپ کا خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے رسوا کے اوپر۔ بائبل مقدس میں رسوا کا یہ بہت بڑی سٹرگل ہے اس کی۔ میں دیکھتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں اپنی مردہ اولاد کے لیے دن رات جاگ رہی ہے، اور یہ ان دنوں کا وقت ہے کہ جب داؤد بادشاہ تھا، اور داؤد کے دور حکومت میں 3 سال تک قحط پڑا رہا، یعنی کہ کال پڑا رہا، اور داؤد کو فکر پڑ گئی، اور داؤد اٹھا اور اپنی خدا کی حضوری میں جا کے کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند میرے ملک میں قہر کیوں ہے، خشک سالی کیوں ہے، بارش کیوں نہیں برسا رہا تو خداوند جی؟ تو خداوند نے داؤد سے کہا کہ ساؤل سے ایک مسٹیک ہوئی تھی، اس نے جبونیوں کا قتل کیا تھا۔ تو داؤد بادشاہ نے کیا کیا؟ داؤد بادشاہ نے جبونیوں کے سردار کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اے داؤد، تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، تیرے سے پہلے جو بادشاہ تھا ساؤل تھا، اس نے وعدے کو توڑا تھا اور ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور اگر تو اس کے خاندان میں سے 7 مردوں کو ہمیں دے دے اور ہم انہیں پہاڑ پر، درخت پر لٹکا دیں یا سولی پر لٹکا دیں اور وہاں پر مار دے، تو تیرے ملک سے یہ قہر جو ہے، یہ قحط جو ہے، یہ خشک سالی جو ہے، یہ جاتی رہے گی۔ داؤد بادشاہ نے ہمت کی۔ ہمیں بھی جب ہماری زندگی میں روحانی خشک سالی آ جائے نا، تو ہمیں اٹھنا چاہیے خدا کی حضوری میں، داؤد کی طرح اٹھنا چاہیے کہ خداوند میرے گھر میں روحانی کال پڑ چکا ہے، خداوند میری اولاد جو ہے وہ دعا سے دور بھاگتی ہے، خداوند میری اولاد جو ہے وہ نافرمانی کر رہی ہے، تو خداوند تو مجھے گائیڈ کر کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہوئی ہے۔ جس طرح خدا نے داؤد کو گائیڈ کیا تھا، ہمیں بھی گائیڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں بھی بتائے گا کہ تیری زندگی سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ اور پھر داؤد نے 7 لوگوں کو، ساؤل کی نسل میں سے 7 لوگوں کو دیا، اور انہوں نے انہیں درختوں پر لٹکایا، اور پھر جب وہ مرے، اور پھر رسوا جو تھی وہ اٹھی، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ان 2 بیٹوں کے لیے اٹھی کہ میں اپنے بیٹوں کی لاشوں کو نہ تو پرندوں کو کھانے دوں گی، نہ میں درندوں کو کھانے دوں گی، اور دن رات وہ اس چٹان پر ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھیے کیسی سٹرگل ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ مردہ جسم کے لیے اتنی سٹرگل، یہ ماں کا دل ہے، اور ماں جانتی ہے کہ وہ میری اولاد، وہ اپنی ماں سے پیار کرتی ہے، اپنی اولاد سے محبت رکھتی ہے۔ جی حوالہ نکالے گا، پڑھ لیجیے گا، 2 سیموئیل اس کا 21واں باب، 2 سیموئیل اس کا 21واں باب، اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھیے گا۔ یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے جب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن ہم چند آیتوں کو پڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ جی 10ویں آیت سے، تب آیا کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا، کیا لیا؟ ٹاٹ لیا، جی، اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان پر ان پر بارش نہ ہوئی، جی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ کن پر؟ اپنی اولاد پر۔ چٹان کے اوپر وہ ٹاٹ بچھا کر بیٹھ گئی ہے، اور اگر آپ چٹان کو دیکھیں تو میرے اور آپ کے خداوند نے پرندوں کو کن سے تشبیہ دی ہے؟ کن سے تشبیہ دی ہے؟ ابلیس کی روحوں سے۔ خدا نے کیا کہا کہ جب ہم وہ جھاڑیوں میں بیج بویا گیا تو کون آگے؟ ہوا کے پرندے آئے، اور وہ بیج کیا؟ اٹھا کے لے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرندے ہیں، خدا انہیں ابلیس کی روحوں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور یہاں پر رسوا جو ہے وہ ابلیس کی روحوں سے لڑنے کے لیے چٹان کے اوپر ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی ہے۔
اور چٹان میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. اور جب ہم اپنی چٹان پر یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ابلیس کی ساری قوتوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے, ہمیں سر بلند کرتا ہے. اور ٹاٹ جو ہے یہ خاکساری کی نشانی ہے کہ رسوا جو ہے وہ اپنے آپ کو خاکسار کر لیا ہے. اس نے اپنے آپ کو, اس نے اپنی زندگی سے اس سارے رتبے کو کہ میں بادشاہ کی بیوی تھی, اس نے اپنی زندگی سے نکال کر اپنے آپ کو زمین پر ٹاٹ اوڑھ کر خدا کی حضوری میں خاکسار ہو کر بن گئی ہے اور اپنے بیٹوں کی لاشوں کے لیے اتنی سٹرگل کر رہی ہے. اور اس وقت آگے آپ نے پڑھا کہ کون سے وقت تھے؟ فصل کے وقت تھے, فصل کا وقت تھا, فصل پکی ہوئی تھی. آج بھی میرے عزیزوں فصل پکی ہوئی ہے لیکن کاٹنے کے لیے مزدور کم ہے. بائبل مقدس میں اس خوبصورت آیت کو پڑھا ہوا ہے نا, فصل تو بہت ہے, کون کم ہے؟ کاٹنے والے مزدور کم ہے. فصل بہت ہو چکی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ رسوا کی طرح اپنی زندگی میں اس عزم کو رکھیں کہ مصیبت, پریشانی اور دکھوں کی حالت میں بھی میں نے چٹان پر بیٹھے رہنا ہے, میں نے یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے. اسے نہ نیند بھی اسے آتی ہوگی لیکن نیند اس کی آنکھوں میں نہیں آ سکی کیونکہ وہ ماں تھی. نیند کو اس نے اپنی آنکھوں سے دور کیا, اس نے ڈر خوف کو اپنی آنکھوں سے دور کیا کہ درندے اگر لاشوں کو کھائیں گے تو وہ مجھے بھی کھا سکتے ہیں, مجھے بھی چیر پھاڑ ڈال سکتے ہیں. لیکن وہ ہمت کے ساتھ چٹان پر بھروسہ کر کر, یسوع پر بھروسہ کر کر اپنی اس اولاد کے لیے, اور بائبل بیان کرتی ہے کہ نہ اس نے صبح کو پرندوں کو اپنی بیٹوں کی اولاد پر, اس کی لاشوں پر بیٹھنے دیا, ان کی حفاظت کی, اور نہ رات کو درندوں کو کھانے دیا. اور یہ بات پہنچتے پہنچتے داؤد بادشاہ تک پہنچی اور اسے کہا گیا کہ بادشاہ وہ ایک ماں ہے, اس نے عزم کر لیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو بڑی اچھی طریقہ سے جو رول ہے اس رول کے مطابق دفنائے گی, اب تجھے اٹھنا پڑے گا. اور پھر داؤد بادشاہ اٹھا اور اس نے ان لاشوں کو اتارا اور بڑے اچھے طریقہ سے جس طرح سے لاش کو دفنایا جاتا ہے, دفن کیا جاتا ہے, سارے انتظامات اس نے کیے اور پھر اس نے دفنایا. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے یہاں پر, رسوا جو ہے آپ کہیں گے کہ اپنی اولاد لاشوں کے لیے کیوں بیٹھی رہے گی, لیکن آپ نے آیت میں ایک اور بات کو نہیں سنا. جی دوبارہ پڑھیے گا, غور سے سنیے گا, اسی آیت کو دوبارہ پڑھیے گا, 10ویں آیت سے غور کیجیے گا. اس آیت کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ رسوا اپنی اولاد کے لیے تو دکھ رکھتی تھی, عزم رکھتی تھی, لیکن ایک خاص وجہ اور تھی جس کے لیے وہ بیٹھی ہوئی تھی. جی تب آیا کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان پر ان پر بارش نہ ہوئی. جی اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. جی کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ کس لیے بیٹھی؟ جب تک آسمان سے اس کے لیے بارش نہ ہوئی, جب تک خدا کی برکت اس پر نہ برسی, وہ بیٹھی رہی ہے. وہ اس بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے. اور کیوں؟ اپنی اولاد کو تو اس نے کھو دیا ہے, اس کے بیٹے تو مر گئے ہیں, لیکن اس کی زندگی میں کیونکہ اس کے دل سینے میں ایک ماں کا دل ہے اور وہ جانتی ہے کہ جب بارش ہوگی تو قوم بنی اسرائیل کی باقی جو اولاد ہے, بارش ہوگی, فصل ہوگی, فصل اچھی ہوگی, اور جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ کھائے پیئیں گے اور کیا ہوں گے؟ سیر ہوں گے. بلیسنگ کے لیے, برکت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ خداوند جب تو اپنا برکت بھرا آسمان مجھ پر نہیں کھول دیتا, خداوند جب تک تو اپنی بلیسنگ کو مجھ پر نہیں انڈھیل دیتا, میں اس چٹان پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں یہاں سے نہیں ہلنے والی. آج ان ماؤں کے لیے ہے جو ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر بے دل ہو جاتی ہیں, کمزور پڑ جاتی ہیں کہ میری اولاد اب تو گہرے اندھیروں میں جا چکی ہے, میری اولاد اب تو پریشانیوں میں جا چکی ہے, میری اولاد اب تو اس گناہ میں پڑ چکی ہے, اس گناہ سے واپسی جو ہے یہ بہت مشکل ہے. لیکن میرا خداوند جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے, وہ وہاں سے بھی ان کے رخ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے آسمان کو کھولے گا اور آپ کی زندگی پر بلیسنگ کو, برکت کو انڈھیلے گا. آپ کی اوپر اپنے جلال کو انڈھیلنے کی قدرت وہ رکھتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ صرف آج اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. آج لفظی طور پر ہم نے اپنی ماؤں کو نہیں کہنا ہیپی مدر ڈے، یا وہ مائیں میں نے کہا کہ جو افسردہ ہو چکی ہیں، جو بے دل ہو چکی ہیں، آج انہیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اگر دبورا کھڑا ہو سکتی ہے اپنی قوم کے لیے، رسوا کھڑی ہو سکتی ہے، تو ہم میں کون سی کمی ہے؟ خداوند ہمیں بھی اپنے جلال کے لیے لیتا ہے، ہم بھی اس کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں. وہ ہر ایک بیٹے بیٹی کو یہ زور قوت بخشتا ہے، یہ ہمت بخشتا ہے کہ وہ میرے جلال میں کھڑی ہو. آمین آمین. خدا مجھے اور آپ کو آج کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے، تاکہ میں اور آپ دبورا اور رسوا کی طرح خدا کے جلال میں بڑھیں. اور آپ کو ایک چیز بتاتا چلا جاؤں،